الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا جو ختم ہوا ہے اس میں آپ نے جو شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور خاص طور پہ ہم شکریہ کرتے ہیں محترم سلیم اختر صاحب کا، بڑی محنت کے ساتھ بڑی دور سے آتے تھے اور پھر دور جانا ہوتا ہے، روزانہ آتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرآن سنانے کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی جستجو کریں۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی اس ماہ رمضان مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی، قرآن سننے اور سنانے کی، اور اس میں جو بھی کوئی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری عبادات کو، قرآن سننے سنانے کو، روزوں کو، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین حضرات کو بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر خیر دے، جنہوں نے یہاں پر دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور سونے کی بھی بڑی کمی ہوتی تھی، دن رات وہ لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کاوش کو، اس عمل کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم قاری حضرات کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید سنایا خوبصورت آواز میں اور ہمارے دلوں کو منور کیا اس سے۔ موتقفین حضرات کو میں مبارکباد دے چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہاں مسجد میں بیٹھنے کو، ان کی عبادت کو اور سب کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ پورا مہینہ آپ نے قرآن سنا ہے اور اتنی دیر ہو گئی ہے، تو اس پر مزید کیا گفتگو ہو سکتی ہے، جبکہ ہر بات قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تاہم اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ رمضان کا حاصل کیا ہے اسی حوالے سے۔ دیکھیے، ایک تو ہے ہمارے روزوں کا حاصل، اور قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے۔ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا یہ احساس اتنا شدید ہو کہ انسان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے، اللہ کی پکڑ سے بچے، اللہ کی سزا سے بچے، اللہ کے غصے سے بچے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور جب انسان پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، قرآن سنتا ہے، تو ایک مہینے کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے دل میں وہ بچنے کی ایک جو احساس ہے، بچنے کا مادہ جس کو ہم تقوی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، اور یہی روزے کا اصل حاصل ہے۔ باقی رمضان کا حاصل یہ ہے، ایک تو روزوں کا حاصل، پورے رمضان کا حاصل، ایک تو اس میں روزے ہو گئے، اور دوسرا رات کو قرآن، جیسے حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے دن کو روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اور اب پورا احتساب کرتے ہوئے، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے۔ اسی طرح فرمایا ومن قام رمضان، اور اس کے لیے الفاظ وہی جسے راتوں کو قیام کیا قرآن کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دی۔ تو رمضان میں یہ دو پروگرام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک روزہ،
ایک رات کو تراویح میں قرآن سننا، اور اس میں اضافہ ہم نے یہ کیا کہ ہم چونکہ عربی زبان نہیں جانتے اکثر و بیشتر، اس لیے معلوم نہیں، ایک ثواب کی نیت سے تو کر لیتے ہیں اور اللہ قبول فرمائے اس کو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، اس کے لیے پھر ہم نے جو ہے یہ دورہ ترجمہ قرآن کی نشست رکھی ہے، تاکہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ ایک مہینے میں مشقت جو بھی ہے وہ کر لیں اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کل کو ہم نے کھڑا ہونا ہے اللہ کی جناب میں، اور اللہ سے پوچھنا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا، اور جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھنا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ منصوبہ بندی، کچھ تیاری انسان کو کرنی چاہیے، اور اپنے کل کے لیے آج کو قربان کرنا پڑے گا۔ آج اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا اور اپنے نفس کو قابو میں کرنا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری کل اچھی ہو جائے گی۔ کل سے مراد آخرت ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید جو ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس کے 5 حقوق ہیں۔ اس پر ایمان لانا، اس کو روزانہ پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ اچھا، غور و فکر کا بھی 2 درجے ہیں، ایک تذکر ہے، ایک تدبر ہے، یعنی اتنی عربی آتی ہو کہ انسان اس کا جو اصل میسج ہے وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے، یہ تذکر۔ اور اس اعتبار سے قرآن سب کے لیے لازم۔ البتہ دوسرا لیول تدبر کا ہے کہ پوری زندگی لگا کر اس میں بہت سے مضامین پڑھنا اور اس کے غور و فکر کرنا اور ان کی ڈیپتھ میں جانا اور حکمت کے موتی وہاں سے چن کر لانا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ لیول بہت اونچا ہے، زندگی لگانی کھپانا۔ یہ ہمارے اسلاف کا امام رازی، امام زمخشری، امام غزالی، انہوں نے زندگیاں لگائیں اور کھپائیں۔ تو یہ بہرحال 2 لیول ہے، جس میں ایک جو تذکر کا پہلو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونا، چوتھا یہ کہ اس کے مطابق پھر عمل کرنا، چاہے انفرادی اعمال ہوں یا اجتماعی اعمال، اور آخری بات یہ کہ اس کو نوع انسانی تک پہنچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اب ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، وہ دروازہ بند ہو چکا، لیکن نوع انسانی تو دنیا میں آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی، تو ان کی ہدایت کے لیے کون کام کرے گا؟ پہلے یہ کام رسول کرتے تھے، اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا اسی لیے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی، جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے۔ رسولوں نے اپنے قول اور عمل سے گواہی پیش کر دی، حجت قائم کر دی۔ اب یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ اپنے قول اور عمل سے حجت پوری نوع انسانی پر قائم کرے۔ تو یہ چونکہ امت کا تقاضا ہے اور یہ امت کے لیے لازم اور فرض ہے، لہٰذا اس کو پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑی نعمتیں دی ہیں، ایک جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید، اور ایک اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس کو قرآن کہتا ہے یہ بینہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بینہ کی آیت ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرک جو تھے وہ ہرگز باز آنے والے نہیں تھے۔ 2 طبقوں کو اللہ نے کہا، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، شرک کیا، ان کو شامل کر دیا، تو تھے اہل کتاب لیکن انہوں نے کفر کیا، اور اسی طرح مشرک، یہ باز آنے والے نہیں تھے، حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی بینہ۔ بین کہتے ہیں وہ چیز جو از خود بڑی روشن ہو، جیسے سورج نکلتا ہے تو اتنا روشن ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا یہ سورج ہے، وہ اتنا واضح ہوتا ہے۔ تو ایک روشن چیز آ گئی، اللہ نے بھیج دی۔ اچھا وہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول جو اللہ کی طرف سے اور جو ان پر پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے قرآن میں سے۔ تو حضور اور کلام الہی یہ مل کر بینہ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ 2 انعامات دیے امت مسلمہ کو، ایک قرآن کی شکل میں اپنا کلام دی ہے، اور وہ اتنا عظیم ہے جیسے اللہ کی ذات عظیم ہے، اور اس میں بھی وہی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی تجلی میں تاثیر ہے، اور دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ان کے حوالے سے اختصار کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں اور آج کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں قرآن جو ہے وہ 5 اعتبارات سے انگلیوں پر گن کر جائے گی. نمبر 1، یہ کتاب ایمان ہے، ایک قانونی ایمان ہے جو مجھے اور آپ کو الحمدللہ حاصل ہے. بچپن میں والدین نے کلمہ سکھا دیا، قاری صاحب نے قرآن نورانی قاعدہ پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، تو یہ تو اس کا قانونی تقاضا پورا. اصل ایمان جو ہے وہ حقیقی دل میں، قلب کے اندر جو شعوری اور بصیرت والا ایمان ہے وہ اصل ایمان ہے. انسان کا عمل اس کے تابع ہے، انسان کا کردار اس کے تابع، قانونی ایمان کے تابع نہیں ہے عمل. کتنے دنیا میں مسلمان ہیں، 1.25 ارب کے قریب ہیں، لیکن چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، قتل، بدکاری، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ عمل کا قانونی ایمان سے تعلق نہیں ہے. اگرچہ قانونی ایمان کی اپنی بڑی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، لیکن حقیقی ایمان جو دل میں پیوست ہو جاتا ہے شعوری طور پر، انسان کا عمل اس کے مطابق ہوتا. جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنا انسان کا عمل بلندتر ہوگا، اور جتنا وہ سطحی ہوگا اتنا عمل بھی سطحی ہوگا. تو حقیقی ایمان جو ہے وہ ایک تو صحبت سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں انٹلیکچول ڈائمنشن نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا. لیکن جو انٹلیکچول ڈائمنشن والا ایمان، بصیرت والا ایمان ہے، وہ انسان کو ملتا ہے قرآن مجید سے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو قرآن سے ایمان ملتا ہے، حقیقی ایمان. اس لیے یہ قرآن اکیڈمی اور انجمن خدام القرآن، تاکہ دلوں کے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا ہوگا، عمل خود بخود اچھا اور بہتر سے بہتر، اور انسان برائی سے، گناہ سے، 2 نمبری سے، دھوکے اور فریب سے، جعلسازی سے، جھوٹ سے، خیانت سے، کرپشن سے انسان بچتا جائے گا. اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا یہ تو غلط چیز ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑ کر کیا جواب دوں گا. یہ ایمان وہ پیدا کرتا ہے. تو قرآن کتاب ایمان ہے، اور اس سے انسان کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت پر کاربند رہتا ہے، مشکل وقت میں وہ صبر و تحمل کرتا ہے. دنیا اس کی نگاہ میں استعمال کرتا ہے لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، دنیا ہیچ ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینے تک کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا. یہ بہت بڑی ایک یعنی جذبات ہوتا ہے کہ کون جان دیتا ہے، لیکن ایمان انسان کے اندر جب داخل ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام کے اندر داخل ہوا، تو وہ اللہ کی رضا میں اللہ کو پہچانا، آخرت کا یقین اتنا تھا کہ اس کے لیے انہیں دنیا ہیچ نظر آئی، اور اپنی گردن بھی کٹانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا. اور 259 صحابہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگوں کے اندر. تو یہ ساری چیز ایمان پیدا کرے، اور ایمان قرآن جنریٹ کرتا ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ تو چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے مومن، اور اس سے جو ہے اعمال صالحہ ظہور میں آتے ہیں، اس کا جو ہے کردار وجود میں آتا ہے. تو قرآن کتاب ایمان ہے. نمبر 2، قرآن کتاب ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی واضح نہیں ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ رات کا اندھیرا ہو اور کوئی شخص ٹارچ کی روشنی لے کر کہے کہ آئیے میرے ساتھ آپ کو راستے، تو انسان کو نظر آنے لگ جاتا ہے. یا بجلی کا بٹن آن کر لے تو نظر آنے. تو قرآن اس معنی میں روشنی ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. انفرادی عمل، عقائد کیا ہوں، معاملات کیا ہوں، اور اسی طرح عبادات کیا ہوں، اخلاق کیا ہوں، رسومات کیا ہوں، سیاست کیسی ہو، معیشت کے اصول و مبادی کیسے ہوں، معاشرتی مسائل کیسے ہوں، ان کو حل کیسے کیا جائے، جنگ ہو، امن ہو، تو معاشرہ ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، یہ ساری چیزیں قرآن ان پر گفتگو کرتا ہے تاکہ بندہ مومن کو معلوم ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں خلیفہ ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو اللہ نے تو ہمیں ایک خلیفہ کے طور پر بھیجا ہے، اللہ نے اپنا نائب بھیجا ہے تاکہ تم اللہ کے احکام کو خود بھی عمل کرو اور احکام کی تنفیذ کے لیے بھی کوشش کرو. تو یہ قرآن کتاب ہدایت رہنمائی کرتا ہے. بیوی کے ساتھ سلوک ایسا ہو، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، کسان اور مزدور کے ساتھ، ہر حکمرانوں کے ساتھ،
اور سب کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو قرآن کتاب ہدایت رہنمائی کر. تیسری چیز ہے قرآن کتاب تزکیہ بھی ہے. انسان کے ایک تو ہے نا جسم کے اندر کوئی بیماری آ جائے, خدا نہ خواستہ آج کل جیسے وہ کووڈ وائرس کے حوالے سے کھانسی نظرہ جاتا, کھانسی ایسی لگ رہی ہے کہ جاتی نہیں ہے. اچھا پھر کوئی ٹی بی ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ, شوگر ہو گئی, ہائپر ٹینشن ہو گیا, بلڈ پریشر چڑھ گیا, یہ عام ہمارے ہاں بیماریاں, یہ جسمانی بیماری. لیکن ایک انسان کے اندر باطنی بیماریاں, وہ کیا ہے؟ وہ طمع ہے, وہ حرص ہے, وہ لالچ ہے, وہ حب دنیا ہے, وہ حسد ہے, وہ جیلسی ہے, وہ تکبر ہے, وہ انانیت ہے, اور اپنی مرضی اور اپنا جو ہے کسی کی بات نہ سننا نہ ماننا, ان کی نصیحتوں کو ان کے منہ پر دے مارنا. یہ بڑائی جیسے فرعون کرتا تھا یا جیسے قریش کے بڑے بڑے سردار کرتے, یہ باطنی بیماریاں ہیں. اس سے انسان پھر ہدایت کی طرف جاتا نہیں ہے, یہ آڑ بن جاتی ہیں. لہذا قرآن تزکیہ ان کو جا کر ان بیماریوں کو صاف کر کے ان کے دل کو باطن کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے جو تمہارے سینوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے. ایک شفا جسمانی ہوتی ہے, ایک باطنی شفا ہوتی ہے. قرآن اترے گا اور اندر کی بیماریوں کو کم سے کم تر کر کے اور دنیا کو ہیج تمہاری نظر میں بنا دے گا. کہے گا میری اصل زندگی آخرت کی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے, کاش کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے. تو دنیا کوئی زندگی نہیں ہے, یہ تو آزمائش ہے, یہ تو امتحان گاہ ہے, یہ تو امتحان ایک سینٹر ہے. زندگی تو اصل مرنے کے بعد ہے, اور بڑی طویل زندگی ہم گزار آئے ہیں اور آگے گزاریں گے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہ ہمدماں ہر دم جمع ہے زندگی. تو زندگی تو بڑی طویل ہے. عالم ارواح میں بھی ہم زندہ تھے, عالم دنیا میں ہیں, پھر عالم برزخ ہے, پھر عالم آخرہ ہے, پھر جنت اور دوزخ ہے, پھر ہمیشہ میں. زندگی بڑی طویل ہے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ اہم ترین حصہ یہ 60 70 80 90 برس کی جو زندگی, یہ امپورٹنٹ. کیونکہ آخرت میں جو انسان کی زندگی ہے اس کا سارا دار و مدار دنیا میں تم نے زندگی کیسی گزاری, اسی پر سارا موقوف ہے. اور اس میں صرف 2 مقام ہیں, درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے کہ چلو کچھ ذرا گرے ایریا بھی ہو جائے, کچھ نہ کچھ ذرا چلو اہل جنت سے ذرا کم تر نہیں. وہ اہل جنت ہی کے کچھ درجے ہیں, وہ ہیں, جہنم والوں کے بھی درجے ہیں, لیکن یہ کہ درمیان میں کوئی ایریا نہیں ہے. یا پھر اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہے, جنت کا اصول ہے, یا پھر یہ کہ اللہ کی ناراضگی اور سختی اور پکڑ ہے, وہ جہنم ہے. تو بہرحال کتاب تزکیہ بھی ہے. چوتھی چیز یہ کہ قرآن کتاب انقلاب ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب ہے. اسی کی بدولت آپ نے معاشرے میں تھڑتلی مچا دی. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ ہل گئی, وہ دھرتی ہل گئی. الحاق کم الحاق وما ادراک ما الحاق, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ما. یہ آیات جب اتنی ہے تو معاشرے میں یعنی دہل گئے لوگ, یہ ہو کیا رہا, یہ کیا باتیں ہو رہی, یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کون ذکر کر رہا ہے, اور پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے اصل زندگی دوبارہ. تو قرآن مجید کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست جو ہے انقلاب پیدا کیا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا. اور اسی مقصد کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا محترم سلیم اختر صاحب کی بدولت سورۃ الحدید میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ, ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری, ان کے ساتھ میزان یعنی ترازو جس میں لوگوں کے حقوق اور فرائض دونوں تول کر دنیا کو دکھا دیے. کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو اصل چیز ہے رسولوں کو بھیجا دنیا میں عدل و انصاف, عدل اجتماعی کا نظام قائم کرنے کی. اور حضور کو فرمایا کہ آپ دین کو غالب کر دیں پورے نظام زندگی, اور عدل و انصاف کے نظام کو غالب کر دیں پورے دنیا کے جو نظام ہے. اس لیے کہ اگر عدل نہیں تو سمجھیے پھر سیاسی انتشار ہوگا. اگر عدل نہیں, آج اپنے ملک کو دیکھ کر, اور ان میری بات کو ذرا غور کیجیے, اگر عدل نہیں تو سیاسی انتشار ہو.
نہ کوئی روٹی، نہ کوئی حقوق، نہ عزت، نہ تحفظ، نہ مستقبل. دنیا چھوڑ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے. روٹی نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہے، تحفظ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ مستقبل نہیں ہے، کیونکہ نظام عدل نہیں ہے. اور جب عدل نہیں ہوگا تو سیاسی انتشار، اور سیاسی انتشار ہوگا تو سمجھیے معاشی بحران. کیونکہ معیشت کا سارا دار مدار معاشرے میں سیاسی طور پر امن اور سکون کے ساتھ وابستہ، تاکہ لوگوں کو پتا ہو امن ہے، سکون ہے، تبھی وہ انویسٹ کرتا ہے. ورنہ یہ کہ معاشرے میں انتشار ہو تو ڈرتا ہے انسان کہ اس میں کیسے میں انویسٹ کروں، میرا تو یہاں انتشار ہے، کوئی آئے اور پتہ نہیں کیا قانون پاس کر دے اور ہمارا سارا کیے کرائے پر پانی پھر جائے. تو عدل نہیں تو سیاسی انتشار، سیاسی انتشار نہیں، سیاسی انتشار ہے تو معاشی بحران، اور معاشی بحران ہے تو معاشرتی تنزلی، اخلاقی تنزلی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، دو نمبری، جعل سازی، دو نمبری کرنا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ معاشرتی تنزلی معاشرے میں آ جاتی ہے. تو بہرحال اس سے اگر عدل نہیں ہوگا تو معاشرے میں جان لیجئے جبر ہوگا، ظلم ہوگا، حق تلفی ہوگی، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہوں گی، چوریاں اور ڈکیتیاں ہوں گی. عدل نہیں ہے، عدل مشکل ہے. یعنی ایک مقدمہ کر لیں تو پوتا جو ہے نا اس کے دور میں جا کر عدل اس کو ملتا ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے، پھر مہنگا بہت ہے، کون اتنی عرصہ جو ہے فیسیں بھرتا رہے. تو لہذا لوگ تو یعنی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ پھنس گئے پھر پتہ نہیں کب تک ہم پیشیاں بھوگتے. تو سیاسی جبر اور ظلم، حق تلفی اور قانون کی پامالی ہو. اگر عدل نہیں ہوگا تو معاشی استحصال ہوگا. استحصال کیا؟ ایک طرف طبقہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے، مراعات یافتہ طبقہ ہے، وی وی آئی پی پروٹوکول ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، جاگیر ہے، عزت ہے، شہرت ہے اور بڑے بڑے عہدے ہیں. ایک طرف یہ ہوگا، اور دوسرا عوام الناس، امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر. دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے انسان جو ہے 18 گھنٹے محنت کرتا ہے تاکہ 2 وقت کی روٹی مجھے نصیب ہو، میرے بچوں کو نصیب ہو. صحت اور تعلیم تو ایک علیحدہ ہو گئی صرف روٹی کے لیے. تو یہ وہ معاشرہ پکچر پیش کرتا ہے، اور ظلم کی، جبر، فاشزم، اپنے نظریات کو ٹھونسا جاتا ہے عوام کے اوپر. تو یہ ہوتا ہے اگر یہاں پر قرآن کا نظام عدل قائم نہیں ہوگا اور معاشرتی امتیازات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہماری نسل اعلیٰ تمہاری نسل کمتر، ہمارا رنگ سفید اعلیٰ تمہاری رنگ گھٹیا. تو نسل، رنگ، زبان، علاقے، جنس کے اعتبار سے اونچ اور نیچ. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی کہ تمام انسان چاہے عربی ہو یا غیر عربی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں. فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے. تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہے، تو مٹی سے انسان بنا ہے، آگے سب اس کے. تو اونچ نیچ کیسی؟ کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، کسی کو پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، صرف اس لیے کہ وہ کوئی بڑا اپنے آپ کو نیک جو ہے بناتا ہے اور پیسے بٹورتا ہے، جبکہ وہ شرابی اور کبابی ہو. یہ تو ظلم کا نظام ہے، یہ تو کوئی عدل کا نظام نہیں. تو انبیاء آئے تھے دنیا میں عدل و انصاف. تو یہ کتاب انقلاب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو نظام قائم ہوا اس میں مساوات، برابری، اخوت، بھائی چارہ، برادرہڈ، امن، سکون، لوگوں کو ان کے حقوق ملے. تو اصل جب تک یہ نہیں ہے تو صرف اللہ نے نمازیں پڑھنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا، یہ روزے رکھنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا اللہ نے، بلکہ ایک نظام سسٹم ہے، اس کو غالب کرو، قائم کرو اور نافذ. تمہارے لیے بہتری اسی میں، دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی. اور آخری بات قرآن سے حوالے سے کہ یہ اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل جل کر اللہ کی رسی کو تھامو اور آپس میں متفرق نہ ہو جائے. قرآن سے چمٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی رسی ہے. حضور نے فرمایا اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یہی تو اللہ کی مضبوط رسی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک تنی ہوئی. تو یہ
بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن میں اس کے لیے آتا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اس کو نازل کرتے تو ہم دیکھتے پہاڑ دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قدر یہ عظیم کلام ہے, اور ہم نے صرف رکھا ہے برکت کے لیے اس کو. بس آتے جاتے کوئی یا پڑھ لیا کبھی, یا کوئی فوت ہو گیا تو اس کو پڑھ کر ثواب دے دیا. یہ مقصد نہیں تھا. مقصد تو یہ ہے کہ اس کے حقوق جانے میں عرض کیے, اور اس سے پڑھ کر پھر نظام عدل اجتماعی کے قیام کے لیے. دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں بہترین چیز دی وہ ہے اسوہ رسول. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. قرآن تھیوری ہے, رسول پریکٹیکل ہے. قرآن پڑھو پھر رسول کو دیکھو کہ انہوں نے اس آیت کی تشریح میں کیا کردار ادا کیا, کیا قول فرمایا. وہ حدیث بن گئی اور آپ کا عمل یہ سنت بن گیا. لیکن ایک بہت فرق ہے جو عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ سنت میں اور اسوے میں بڑا فرق ہے. سنت کیا ہے؟ بلکہ جو آپ نے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سوتے جاگتے دعائیں پڑھیں, یا جو عمل کیا, یا جو لباس پہنا, جو اپنے چہرے کو جس طرح بنایا, یہ سنت ہے اور یہ لائق تحسین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل کریں گے تو گویا حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے میرے سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے گویا مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو سنت, محبت, جنت. تو سنت لائق کے تحسین. آپ اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, چہرے کو کیسے بناتے تھے, لباس کیسے, ساتر جو ہے پہنتے تھے. عورت کے لیے بھی جو ہے کہ وہ ساتر اور حجاب کے کس طرح جو ہے باہر گھر میں ہو یا باہر ہو, اس کے لیے سارے احکام قرآن میں آئے ہیں. تو یہ اچھا یہ تو ہے سنتیں. اسوہ کیا ہے؟ اسوہ یہ جو آیت میں نے سنائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین اسوہ ہے, نمونہ ہے. یہ آیت اتری کب ہے؟ یہ غور کی بات ہے. یہ اتری ہے غزوہ احزاب میں, جب جنگ ہو رہی تھی اور کدالیں چل رہی تھی اور خندق کھودی جا رہی تھی اور سخت بھوک جو ہے, حضور صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے, اور حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے, اور سامنے جو ہے لشکر ہے, 10,000 کا لشکر کھڑا ہے تیار جو ہے مدینے کو کچلنے کے لیے, اور وہ کدالیں چل رہی ہیں. اور اب ذرا سوچئے کہ اس منظر کو ذہن میں رکھ کر حضور کے اسوے کو اسٹڈی کیجیے. یہ اسوہ کیوں ہے؟ والا حضور کا اسوہ سنت تو ہے کہ آپ نے مسواک یا خوشبو, یہ چیزیں آپ کی سنتیں ہیں, لیکن ساری زندگی کا جو نمونہ ہے اور قرآن نے اندر جو آیت اتری وہ تو غزوہ احزاب میں یہ آیت اتری. ہم یہ آیت تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم حضور کی سنتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اپنی جگہ لائق تحسین, لیکن اسوے کو تو بیان کیجئے. وہ زندگی کا مشن کیا تھا جس کے تحت جنگیں ہوئی اور اتنی مشکل صورتحال پیش آئی. لہٰذا یہ ساری جو سچویشن تھی وہ اس نظام عدل و کس کو نافذ کرنے کے لیے یہ سارے مراحل جھیلنے پڑے. جنگیں بھی ہوئی اور آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال کے لیے یعنی ایک شیب بنی ہاشم میں قید کر دیا گیا. فار 3 years, 3 دن نہیں 3 سال. کھانا پینا بند, ہر چیز بند, بچے بلک بلک کر جو ہے روتے تھے. فار 3 years گزارا کیا, کوئی حالت نہیں تھی. لیکن مراحل کیوں آئے؟ اس لیے آپ نے نظام عدل کی پکار لگی. ورنہ عبادات کے طور پر تو قریش کہتے تھے کہ اگر آپ نے نمازیں پڑھنی ہم آپ نمازیں پڑھ لیں. روزے 30 نہیں, ہماری طرف سے 365 رکھے. زکوٰۃ دے دیں بے شک دیں. ہمارے جو ہے غریب لوگ ہیں اور ہمارے جو غلام ہیں ان کو بھی کچھ مل جائے گا. چلو حج کرنا چاہیں حج بھی پڑھ لیں, لیکن ہمارے سسٹم کی بات نہ کریں. یہ ہمارا نظام ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا نظام ہے, لہٰذا اس کے بارے میں کوئی بات نہ. حضور نے فرمایا نہیں, اللہ کا حکم ہے, میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو, میں اپنی دعوت سے واپس آنے والا نہیں ہوں. لہٰذا وہ نظام عدل تو اللہ بادشاہ ہے آسمانوں کا اور وہ بادشاہ ہے زمین کا.
آسمان پہ اس کا حکم چلتا ہے، زمین پہ حکم نہیں چل رہا اس کا. تو اللہ نے فرمایا ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں زبردستی، لیکن یہی اہل ایمان کا آزمائش ہے، ان کا امتحان ہے کہ مجھے وہ دنیا میں بڑا بنوائیں. مجھے بڑا سمجھا نہیں جاتا، بنوائیں، میرا قانون نافذ کریں، میری شریعت نافذ کریں، میرا نظام نافذ کریں. یہ ساری اس وقت کی ساری جنگ تھی، اور آج بھی وہی جنگ ہے. آپ نے اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اس کے نظام کو قائم کرنا ہے، اللہ کی حاکمیت کو ریسٹور کرنا ہے. تو یہ جو ہے اچھا، اس جد و جہد کے نتیجے میں صحابہ کرام کی دنیا بدل گئی، ان کے عقائد و نظریات بدل گئے، ان کے شوق، ان کی دلچسپیاں، ان کی جو ہے تمنائیں. جو غارت گر تھے، پہلے لوٹتے تھے، وہ امن کے پیغامبر بن گئے. جو جاہل تھے وہ علم کے دائی اور محافظ بن گئے، اور عوام کی جان و مال کے محافظ بن گئے. اور وہ رات کے راہب بن گئے اور دن کے شہسوار بن گئے. رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی جناب میں وہ روتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، اور دن کو وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. یہ تھی صحابہ اکرام کی زندگی، جو قرآن اور حضور کے اسوے نے ان کو یہ تقویت دی، اور اس راہ پر وہ چلے. یہ ہے اسوہ رسول کا پیغام، تاکہ معاشرے میں حریت ہو، اخوت ہو، مساوات. یہ الفاظ بڑے تین اہم ہیں. قائد اعظم نے یہ الفاظ کہے تھے. گاندھی نے کہا تھا آپ کس قسم کا اسلام وہاں پہ نافذ کر دیں، مجھے بتائیے. تو قائد نے کہا تھا کہ ہم اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ قائد کے الفاظ ہیں. آج ہم قائد کو جو ہے برسیاں مناتے ہیں اور ان کا سال مناتے ہیں. کبھی غور کیا کہ قائد کہہ کیا گئے ہیں؟ حریت، آزادی ہو، فکر کی آزادی ہو، اسلام کی آزادی ہو، غلامی نہ ہو. آج تو ہم غلام ہیں. ہم نے عوام کو اگر 1 روپے بجلی کے بل میں اگر ان کو ذرا یعنی 1 روپے کی کمی ریلیف دینی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی IMF سے بات کر لیں، اگر وہ راضی ہو جائے گا تو ہم آپ کو 1 روپے کی رعایت دیں. اتنی غلامی ہے، ان کے حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے. ایک بچہ گروی ہو چکا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ خلافی کی ہے اور انحراف کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہہ کر ملک بنوایا اور پھر لا الہ الا اللہ کو بھول گئے. اس لیے کہ قانون ہونا چاہیے شریعت کا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیح 1 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں. وہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن لا الہ کے تقاضے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کا قانون ہو، تعزیرات ہوں، حدود ہوں، قانون دیوانی ہو، قانون فوجداری ہو، اسی کے مطلب ٹیکسز کا نظام جو ہے قانون کے مطابق ہو. لیکن یہ کہ آج ہمارا جو ہے بچہ جو ہے وہ IMF کا غلام ہے. لہذا حریت، دوسرا اخوت، بھائی چارہ، برادرہڈ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مساوات، ہر اعتبار سے برابری، اونچ نیچ، یہ نہیں کہ امیر سے امیر تر اور غریب سے. بہرحال یہ ہے وہ اسوہ رسول جس کے لیے آپ نے دعوت ایمان بذریعہ قرآن دیا، پھر جو صحابہ نے قبول کیا انہیں اکٹھا کیا، ایک جماعت کی شکل دی، منظم کیا، ان کو بیت کے اندر سمویا اور تربیت دی ان کو. اور جب تک معتدب تعداد نہیں تھی تو ان کو کہا کہ صبر، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اور یہی انقلاب کا فلسفہ ہے. پورے 14 برس تک کوئی تلوار، کچھ نہیں، اپنے ہاتھ بندھے رکھو اور پھیلاتے رہو دین کو. اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، عدل و انصاف کا نظام، اس کو پھیلاتے رہو. جب اللہ تعالیٰ نے معتدب تعداد دے دی، مدینے کی کھڑکی اللہ نے کھولی. حضور وہاں گئے نہیں اور وہاں پر انقلاب آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ کے آئے بغیر بھی ہم کھول دیتے ہیں. حضور تو گئے تھے طائف میں، اپنے ارادے سے طائف، اور طائف میں 1 دن کے اندر آپ کے ساتھ وہ ہو گیا جو 14 برس تک نہیں ہوا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پر سخت ترین دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا. پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کی جوتیوں کے اندر خون جم گیا، اور آپ نے دلدوز پکار اللہ کو، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟
کیا میرے دشمنوں کے حوالے کر دیا کہ جو مرضی آئے میرے ساتھ کریں؟ اے اللہ کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ اے اللہ میں تو ان کی خیر اور بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں تیرا رسول ہوں، تیرا محبوب ترین انسان ہوں۔ اللہ نے فرشتہ، پہاڑ کا فرشتہ بھیجا، محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں رسول رحمت ہوں، رسول زحمت نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لائیں لیکن ان کی نسلیں ایمان لے آئیں، لہذا آپ نے منظور نہ کیا۔ تو پھر ظاہر بات ہے مشکلات تو آئیں، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے وہاں پر قتل کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، کہاں جائیں؟ طائف میں پتھر، مکے میں قتل کا پروانہ جاری، بے شوری کو۔ یہ مراحل یہ آئے زندگی، کیوں آئے؟ کیونکہ قریش کہتے تھے کہ ہمارے نظام کو کچھ نہ کہو، جو مرضی آئے کرو، اور حضور نے فرمایا اصل چیز تو ہے ہی یہی کہ نظام عدل و قسط نافذ ہو، اصل تعلیمات ہے ہی یہی۔ تو جان لیجئے کہ ہمارے لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اصل مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کی تنفیذ۔ ہمارے نزدیک اصل اہمیت کیا ہے کہ موٹر وے بناتا ہے یا نہیں، اور ہمارے نزدیک بریجز بناتا ہے یا نہیں، بجلی سستی کرتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عوام کی حق بنتا ہے کہ ان کو آسان زندگی دیا، لیکن یہ ہمارا اصل مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ ہے ہم اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا کاٹ رہے ہیں، آدھا ملک گنوا چکے ہیں، آدھا ملک میں شور جو مچی ہوئی ہے بلوچستان میں اور KPK میں، اور دہشت گردی اپنے عروج پر سر پر چڑھ رہی ہے۔ یہ اس وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ خلافی کیے بیٹھے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، یہ ملک نہیں رہے گا۔ اور اللہ اگرچہ امید بھی ہے، امید ہے، پاکستان بنا 27 رمضان المبارک کی رات میں، اگلے دن جمعے کا جمعۃ الوداع تھا۔ یہ تاریخ ایسے نہیں آئی۔ امید اس لیے بنتی ہے کہ اس ملک سے اللہ کو خاص کوئی ہے امید، لیکن جھنجھوڑ رہا ہے اللہ کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے ایک ملک، اور میں نے تمہارے لیے ہندوستان کا بٹوارا کیا اور اس کو کاٹ کے ایک طرف کر دیا، تمہیں ملک دیا، تو اب میرا شکر ادا کرو۔ نعمتیں جو دی ہیں تو شکر تو یہ ہے، پریکٹیکلی اللہ کو یاد کرو، اس کے نظام کو قائم کرو، اس کے دین کو قائم کرو، اس کی جو ہے احکام کو قائم کرو۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال اس مقصد کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت میں تو ہم نہیں ہیں، ان کو گاہے بگاہے ہم سناتے بھی رہتے ہیں، بتاتے بھی ہیں احترام کے ساتھ، مہذب الفاظ کے ساتھ، کہ بھائی ہم آپ کی اصل ذمہ داری وہی ہے، لیکن عوام کیا کرے؟ اور تو اس کے لیے ہم نے 2 چیزیں بنائی ہیں۔ ایک چیز ہم نے انجمن خدام القرآن، 2 چیزیں، 2 نعمتیں ہیں نا اللہ نے بھیجی، ایک قرآن اور اسوہ رسول۔ تو قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پہنچانا، اس کی زبان کو پڑھنا، اس کی زبان کو جاننا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل جل کر اللہ کی رسی کو تھامو، آپس میں متفرق۔ یہ قرآن اکیڈمیز کی جو سیریز ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ کے یہاں جنوبی پنجاب میں اب 5ویں اکیڈمی ہے جو کو الحمدللہ میاں چنوں میں زیر تعمیر۔ ایک یہ اکیڈمی ہے، کینٹ میں اکیڈمی ہے، پھر اسی طرح BZU کے ساتھ اکیڈمی ہے، اور اسی طرح ایک اکیڈمی کوٹ ادو میں ہے۔ مقصد ہمارا کوئی اپنی معاذ اللہ خود نمائی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے آپ لوگ آئیں، ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، قرآن کے ساتھ سمجھیں، اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور اس مقصد کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نے دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد میں حصہ ڈالنا ہے، اور قرآن سے اپنے باطن میں اپنا ایمان منور کرنا ہے، اپنے دل کو، سینے کو، تاکہ دل کی بہار بن جائے، سینے کا نور بڑھ جائے، ہمارے غموں کا ازالہ بن جائے۔ تو یہ ادارہ اس لیے، اور اس میں آپ جانتے ہیں مختلف کورسز کا ابھی جو اعلان کیا گیا ہے، تو مقصد یہی ہے کہ آپ آئیں اور اس میں تعلیم حاصل کریں، اپنا حقیقی ایمان، شعوری ایمان پیدا کریں۔ ہم کبھی آپ سے پیسے کے نہیں چاہتے،
لوگ خود دے جاتے ہیں، دل میں ایک یقین آتا ہے، اعتماد ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہرحال قرآن کی سطح پر کام کر رہے ہیں، تو جو دے گا وہ اللہ کو دے گا، ہماری جیبوں میں نہیں جاتا، وہ اللہ کی رضا۔ ہاں نظام ضرور چلتا ہے، بہرحال کچھ لوگ بالکل اپنے سب کچھ گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو لہٰذا ان کو سسٹین تو کرنا ہے، کہ بیوی بچوں کو سسٹین کرنا ہے، تو وہ کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ دین کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، پہنچانا ہے، تو اس ادارے کے ممبر بننا، حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بڑی خیر بھلائی اور نیکی کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت میں آپ اس کو یاد کریں گے کہ ہم آپ کا احسان مند ہیں، آپ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا۔ شخصیات کے ساتھ نہیں جوڑنا، شخصیات آتی رہتی ہے، قرآن کے فکر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ لہٰذا اس ادارے کے آپ ممبر بنیے، اور جتنا کچھ دے سکتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ دیں، جو جتنا دے سکتا ہے، زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے، تھوڑا دے سکتا ہے تھوڑا دے۔ بہرحال یہ ہے پہلا۔ اور دوسرا اسوہ رسول کے لیے، تاکہ دین غالب ہو، اس کے لیے تنظیم اسلامی جماعت اور حضور کے طریقے پر۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت امام مالک کا قول ہے، اور بعض اس کو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول بھی کہتے ہیں، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر بالکل اسی طریقے پر جیسے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، جیسے اصلاح کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر دین غالب ہوگا، انتخابات سے نہیں، کیونکہ حضور انتخابات میں نہیں گئے تھے، وہ انقلاب تھا، ایک جدوجہد تھی، ایک تحریک تھی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں، تاکہ اچھا غالب ہو نہ ہو تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کوئی ایک بھی غالب نہیں کر سکا، صرف ایک پیغمبر، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا خصوصی اعزاز ہے، اور فرمایا میں پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ اور یہ دین جو ہے نا، اس کو صرف عرب کی حد تک نہ سمجھنا، پوری نوع انسانی اور دنیا پر اس کو غالب کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس امت نے یہ کام کرنا ہے، اس امت نے قرآن کو بھی پہنچانا ہے، اور اس امت نے پوری دنیا پر دین حق کو غالب بھی کرنا ہے۔ جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ۔ جتنی جان مال اپنی صلاحیتوں کے اس میں لگاؤ گے، کھپاؤ گے، اتنا تمہارا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوگا۔ لہذا انتخابات کی بھول بھلیوں سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ہم خالص اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے رسول کے طریقے کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ غور کیجئے، سوچئے، اور بلکہ راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر حق ہے تو ہمیں شامل کر دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر، اور اگر یہ باطل ہیں، دھوکے باز ہے، اللہ ان کو ہم سے دور رکھ اور ہمیں ان سے دور رکھ، اور ہم کسی بھولے میں بھی ان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں دعا کیجئے، اور دل گواہی دے تو پھر انتظار نہ کیجئے، کیونکہ شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حالی تا جوانی ہے یار، کھا پی کے عیش کر کے، بڈھا تھی ویسے ول حج پڑھیں گے، ول جڑا ہے عمرہ کر کے، خیر ہے کتنی بھجی نہیں مہندی دنیا۔ لیکن یہ شیطانی عمل ہے۔ انسان جب دل پوری تحقیق کر کے دل آمادہ ہو جائے کہ بات بالکل حق ہے اور صحیح ہے، اور یہ لوگ بھی دھوکے باز نہیں ہیں، پھر ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، لگ جائیں اس میں، اس لیے کہ اب اینڈ ٹائم شروع ہے۔ قرب قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی سے اب آ رہی ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ دجالیت اور دجل کے فریب میں آ کر پھر انسان اس قابل ہی رہے کہ وہ دین کا دامن تھام سکے، کیونکہ وہ ایسا دجل ہے، ایسا فریب اور ایسا دھوکہ اور ایسا ہے کہ حضور فرماتے تمام رسولوں نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے کہ کہیں ہمارے دور میں دجال نہ آ جائے، اس قدر اونچا فتنہ ہوگا۔ بچنے کے لیے صرف ایمان کام آئے گا، ایمان قرآن سے ملے گا۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، ہم سوچیں، غور کریں، اللہ سے دعا کریں، اور دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے تو پھر ہمارا ساتھ دیجیے ہم اس کام کے لیے۔ ہاں لیکن ہم کر رہے ہیں پرامن، منظم، غیر مسلح ایک تحریک ہے، لیکن منکرات کے خلاف
ہم کہتے ہیں ہم کسی کی جان نہیں لیں گے، ہماری جان لے لو، لاٹھیاں برساؤ، گولیاں برساؤ، جیل میں ڈالو، وہ تمہاری مرضی، تم جانو رب جانے، لیکن ہمارے جیتے جی ہم سسٹم کو بلاک کر دیں گے۔ یہ شراب منکر ہے، اس کو ہٹا دو، یہ سور کا گوشت منکر ہے، اس کو ہٹا دو، یہ جو ہے بغیر تکبیر پڑے گوشت جو ہے حرام ہے، اس کو، اور سود جو حرام ہے، حضور نے فرمایا کہ جو سود آتا ہے تو وہ اس کا 70واں 1/70 حصہ ہے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ اس قدر بری چیز آج پورا جو ہے معاشرہ سودی کاروبار کے اندر ہے، بینک سے ہیں تو وہ سارے سود پر چل رہے ہیں۔ لہذا یہ سود ہٹاؤ، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، آپ ہٹا دیں، خود ہی ہٹا دیں، لیکن یہ کہ اگر نہیں تو پھر ہم تو بہرحال سسٹم کو بلاک کر دیں گے پرامن طریقے سے۔ ہمیں مار دو، بے شک مار دو، لیکن یہ کہ ہم کسی کی خون نہیں بہائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے بندوق اٹھائی تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر دہشت گردی کا فوراً لیبل لگے گا اور پھر آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور وہ ہمارے لیے حضور کے سامنے تو کافر تھا نا، اس لیے تلوار چلائی، ہمارے سامنے کافر تو نہیں، ہمارے ساتھ تو کلمہ گو ہے۔ لہذا اس کے لیے پرامن، منظم، غیر مسلح، منکرات کے خلاف ایک تحریک، لیکن یہ وہ آخری سٹیج ہے۔ اس سے پہلے ظاہر بات ہے اپنی تربیت ہے، اپنا وہ نظم و ضبط کا تقاضا ہے، اپنے ایمان کو جلا بخشنی ہے، قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے تقاضے عطا کرنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔